میں نے کی دعوت کی دھوم میں مقام عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، جھوٹ بچے کے سامنے بھی نہیں بول سکتی۔ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا، سرکار موجود تھے صلی اللہ تعالیٰ، بیٹا ادھر آ، منع ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ سرکار موجود تھے صلی اللہ تعالیٰ، سرکار نے اس سے فرمایا محترمہ کیا دو گی؟ تو عرض کیا سرکار یہ آ جائے تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ سرکار نے فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہنے کے باوجود میں تجھے کچھ دوں گی اور پھر اگر تو کچھ اسے نہ دیتی تو تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا، اور جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ۔ توبہ توبہ، جھوٹ کا عذاب۔ اوئے سرکار نے ایک موقع پر ایک شخص کو دیکھا عالم برزخ میں کہ چت لیٹا ہوا ہے، قریب ہی ایک شخص بہت بڑا چمٹا لے کر، چمٹا کہہ لو، پلاس کہہ لو، جو بھی کہہ لو، اور اس کی بانچ، یہ بانچ کہتے ہیں گال کے ساتھ جو منہ جا شروع ہوتا ہے نا، یہ بانچ کہلاتی ہے، یہ منہ میں گھسیڑ دیتا وہ چمٹا بانچ کی طرف، اور پورا گال اس کا چیر کر گدی کی طرف لے جاتا، پھر سیدھی آنکھ بھی چیر لیتا، اور اس طرح مطلب یہ کہ پھر وہ دوسری طرف آتا، دوسری طرف گال چیرتا، آنکھ چیرتا، اس کی آنکھ میں گھونپ کے چیر لیتا، پھر ادھر آتا وہ یہ صحیح ہو جاتی، پھر گھوم کے آ جاتا، اس طرح بار بار وہ اس کے گال اور آنکھیں نکال کے چیرتا تھا۔ سرکاری خدمت میں کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے۔ آج تو بڑا مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے میں، آج تو بطور لطیفہ ہر ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فن ہے آج کل جھوٹ بولنا۔ جو بیچارہ سچ سچ بات بتا دیا اگر اس کو تو آج لوگ کہتے ہیں اللہ والا ہے، یہ تو بول دیتا ہے کہ صاحب میرے کو اتنا نفع ہے اور رنگ کپڑے کا کچا ہے۔ ارے بچے، اگر رنگ کو کچا کہے گا کپڑا بکے گا ہی نہیں۔ ارے جا جھوٹا مشورہ دینے والے، میرا خدا روزی کا رزاق ہے، وہ اللہ والا یہی جواب دے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مقام عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔